اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم گناہ کبیرہ کی جلد پہلی پڑھ رہے ہیں، اور آج اس کے جیسے کہ آپ نے پہلی ویڈیو دیکھی گی تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم نے اس کے پہلے کئی روایتیں پڑھی تھی، اور اب اسی کے آگے ہم پڑھیں گے گناہ کبیرہ و صغیرہ کی تقسیم۔ میں اسے ہائی لائٹ کر دیتا ہوں، آپ دیکھتے رہیے کہ یہاں پہ میں ہائی لائٹ کر دوں، وہ یعنی میں پڑھتا رہوں گا، آپ دیکھتے رہیے، اور اگر یہ کتاب چاہیے تو بتائیے گا۔ کبیرہ سے اجتناب صغیرہ سے درگزر کا سبب بنتا ہے۔ اگر کوئی گناہ کبیرہ سے اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے اسے بخش دیتا ہے، جیسا کہ سورہ نساء کی آیت نمبر 30 میں فرماتا ہے، إن تجتنبوا الكبائر ما تنحون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما۔ سورۃ النساء کے نمبر 30 لکھا ہے، لیکن آیت یہ ٹائپنگ میں ہے۔ اگر ان میں سے تم گناہ سے بچتے ہو تو تمہارے صغیرہ گناہ سے درگزر کریں گے اور تم کو اچھی پہنچائے، اور تمہارا بڑے گناہ سے کرنا کا کفارہ قرار دیا جائے گا۔ یعنی ہمیں شاید سمجھ میں آتا ہے، اس سے بچنا ہے، وہ صغیرہ گناہوں کے یعنی چھوٹے گناہوں کا کفارہ قرار دیا جائے گا۔ بہشت کے دروازے پر بہشت کے دروازے پرہیزگاروں کے سامنے کھلے ہیں۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ارشاد ہے کہ آپ نے فرمایا، قسم ہے اس خدا کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، کوئی بندہ ایسا نہیں کہ دن میں 5 مرتبہ واجب نماز بجا لائے، ماہ رمضان المبارک کا روزہ رکھے اور گناہ کبیرہ سے دوری اختیار کر لے، مگر یہ کہ بہشت کے دروازے اس کے سامنے کھولے جائیں گے۔ اس کے بعد آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گزشتہ آیت مبارکہ کی تلاوت فرمایا، یعنی وہی آیت کہ ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما۔ آگے شفاعت، جس سے گناہ کبیرہ سرزد ہو اور توبہ نہ کرے تو وہ فاسق ہے، وہ فاسق ہے جس نے گناہ کبیرہ اس سے سرزد ہو گیا اور اس نے توبہ نہ کرے، وہ توبہ نہ کرے تو وہ فاسق ہے، اس کے پیچھے نماز جائز نہیں، اور اس کی گواہی قابل قبول نہیں، اور مرنے کے بعد عذاب الہی کا مستحق ہوتا ہے، مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم اس کے شامل حال ہو جائے، اور فضل الہی میں سے ایک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و آل محمد علیہ السلام کی شفاعت ہے۔ چنانچہ خود آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، ادخرت شفاعتی لأہل الکبائر من امتی۔ یہاں پہ آپ کتابوں کا حوالہ دیکھتے رہیے گا، اور آگے ہم پڑھیں گے کہ میری شفاعت میری امت کے گناہ کبیرہ کے مرتکب افراد کے لیے ذخیرہ کی گئی ہے، اور فرمایا انما شفاعتی لأہل الکبائر من امتی فاما المحسنون فما علیہم من سبیل۔ میری شفاعت میری امت کے گناہ کبیرہ بجا لانے والوں کے لیے مخصوص ہے، لیکن گناہ کبیرہ کے ترک کرنے والوں یعنی نیکوکار کے لیے کوئی مواخذہ نہیں ہے۔ آگے دیکھتے ہیں۔
शिफात मासियत करने पर दिलेरी का सबब नहीं होनी चाहिए। यानी देखो क्या कह रहे हैं, दरअसल शिफात की हकीकत में कोई शक नहीं कि ये अल्लाह ताला पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अइम्मा तहार अलैहिस्सलाम की अज़मत और शान बुजुर्गी और दूसरे शिफात करने वालों के एहतराम का इजहार है, क्योंकि गुनाह कबीरा में मलबूस अफराद को उन्हीं के हवाले किया जाएगा, बल्कि उनकी शिफात की बरकत से गुनाहगारों को उनके दूसरे दोस्तों की तरफ बुलंद मकाम और मर्तबे पर फायज किया जाएगा। और यही कुरान मजीद और सही खबरों में और मुतवातिर मुस्लिम अहादीस से जाहिर होता है। और यहाँ इस मुख्तसर बहस में इन सब का जिक्र तवा तवालत का सबब होगा। जो चीज़ यहाँ जिक्र करना लाजिम है वो ये है कि शिफात का मौजू मासियत पर जराअत का सबब न बने, न तौबा से गफलत करें। क्या कहना चाह रहे हैं कि यानी हम अपने मासियत पे खुश ना हो दिल, और यानी हम इस पे खुश ना हो कि हम तो माफ़ कर दिए जाएंगे, पैगंबर हैं, मातहार हैं, हमारी शिफात करा देंगे। ये नहीं होना चाहिए कि हम मासियत पर जरात का सबब बने और तौबा की गफलत बरतें, यानी तौबा से गफलत बरतें। यानी हमें तौबा करनी चाहिए जो गुनाह हमसे सरजद हो गए हैं। आगे, निजात की उम्मीद में खुदकुशी करना, शिफात की उम्मीद में गुनाह करना और तौबा न करना जहर खाने और अजदहे के मुंह में हाथ डालने के मुतरदीफ है। ये उम्मीद रखना कि डॉक्टर पहुंच जाएगा और इलाज कर कर देगा, खिलाफ अक्ल है। क्योंकि जहर खाने के बाद यकीन पैदा नहीं होता कि डॉक्टर और दवा मैसर आ जाएगी। दूसरी बात यह है कि मुमकिन है कि डॉक्टर और दवा दोनों फराहम हो जाएं, मगर जहर रगों में दाखिल होकर दिल को नाकारा बना दे और मौत से हमकिनार कर दे। इसी तरह जो शख्स गुनाह करता है वो किसी तरह यकीन रखता है कि मरने के बाद सिफारिश करने वाले की शिफात फौरन हासिल हो जाएगी। यानी हमें इस बात से, ये बात हमारे जहन और ख़यालात में होना चाहिए कि हम गुनाह करें और फिर उस पर दिलेरी दिखाएं कि हमें तो शिफात मिल जाएगी, पैगंबर है अलैहिस्सलाम है। आगे देखते हैं, मौत की तीन किस्मों में से एक किस्म वाक़ होती है कि हज़रत इमाम मोहम्मद तकी अलैहिस्सलाम ने अपने अजदाद कराम से रिवायत नकल की है कि क़ाल क़ील अमीर अलमुमिनीन सिफ़ लनल मौत। ये इला आखिर हम बहुत बड़ी रिवायत है, तो हम आगे तर्जुमा पढ़ते हैं कि हज़रत अमीर अलमुमिनीन अली इब्न अबी तालिब से किसी ने मौत की तारीफ पूछी तो आपने फरमाया, तुम आ, आ, आलिम और बाखबर हस्ती के पास आए हो। अब सुनो, तीन में से एक हालत में इंसान की मौत वाक़ होती है। अबदी नेमत की खुशखबरी दी जाती है या अबदी अजाब की वाइद सुनाती है, या वो हमेशा के लिए वहशत और खौफ में मुब्तला रहता है और उसका काम गैर यकीनी और तरद्दुद की हालत में रहता है और पता नहीं चलता कि वो किस किस्म की मौत से दो चार होता है। बस ये मैं यहाँ पढ़ रहा हूँ। बस जानना चाहिए कि हमारा दोस्त हमारा फर्माबरदार होता है, वो मासियतकार नहीं होता। उसे अबदी नेमतों की खुशखबरी दी जाती है, लेकिन हमारा बदख्वाह जो हमारी मुखालफत करता रहा है हमेशा के अजाब में गिरफ्तार रहेगा।
لیکن وہ شخص جو غیر یقینی حالت میں ہے اور معلوم نہیں کہ اس کا انجام کیا ہوگا، جبکہ وہ ایسا مومن ہے جس اپنے نفس پر ظلم اور اسراف کیا ہے، یعنی وہ گناہ گار، اور اس کی موت ڈر اور خوف خوف و ہر خوف راز اور مبہم حالت میں آتی ہے۔ بس اللہ تعالیٰ اس کو اور ہمارے دشمن کو مساوی نہیں دیکھتا، بلکہ ہماری شفاعت کی وجہ سے وہ جہنم سے نکالا جائے گا۔ بس میرے دوست، عمل کرو اور احکامات الہی کی اطاعت کرو، خداوند کے عذاب کو چھوٹا اور حقیر شمار نہ کرو، اور بے شک کچھ ایسے گناہ گار بھی ہیں جن کو ہماری شفاعت نصیب نہیں ہوتی مگر 3 لاکھ سال گزر جانے کے بعد۔ یہ 3 لاکھ سال گزر جانے کے بعد کوئی معمولی سال نہیں ہے، 3 سال نہیں ہے، یہ 30 سال نہیں ہے، یہ 300 سال نہیں ہے، 3000 بھی نہیں، 3 لاکھ سال گزر جانے کے بعد شفاعت حاصل ہوگی۔ ایک اور روایت پڑھتے ہیں، اس کے بعد اگلا کبھی اور یہ کتاب آگے پڑھیں گے بعد میں، کہ میں تمہارے بارے میں برزخ سے ڈرتا ہوں۔ قلت لأبی عبداللہ علیہ السلام، عمر بن یزید کہتا ہے کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے دریافت کیا کہ میں نے آپ کو یہ کہتے ہوئے سنا تھا کہ ہمارے تمام شیعہ خواہ کتنے بھی گناہ گار ہوں بہشتی ہوں گے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ کی قسم میں نے سچ کہا ہے، وہ سب کے سب بہشتی ہوں گے۔ پھر میں نے عرض کیا میں آپ پر قربان ہو جاؤں، بے شک گناہ زیادہ اور بڑا ہو پھر بھی کیا بہشت میں ہوں گے؟ فرمایا قیامت کے دن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا ان کے کسی بھی وصی کی شفاعت سے تم سب بہشت میں داخل ہوگے، لیکن خداوند عالم کی قسم تمہارے بارے میں برزخ سے ڈرتا ہوں۔ میں نے عرض کیا مولا برزخ کیا چیز ہے؟ جواب، فرمایا برزخ قبر ہے، اس کی مدت مرنے کے وقت سے لے کر قیامت کے دن تک ہوتی ہے۔ یعنی شفاعت تو قیامت یعنی بہشت میں داخل ہونے کے لیے ملے گی نا، کہ ہم شفاعت اب ملے گی کہ ہم بہشت میں داخل ہوں گے، وہ کب ملے گی؟ ہم برزخ کا سفر کر لیں گے، یعنی اگر کوئی آج مر جائے تو وہ برزخ میں ہوگا، یعنی قبر کے عذاب سے وہ دو چار رہے گا۔ اور کون فرما رہا ہے یہ؟ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں خدا کی قسم تمہارے بارے میں برزخ سے ڈرتا ہوں۔ اور اب اگلی ویڈیو میں آگے ہم پڑھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔